پھر ایک موقع پر ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا اپنا ایک بلند مقام ہے. ایک موقع پر کسی بات پر ان کا تکرار اور تنازع ہوا، چھوٹی موٹی بات جس طرح عام لوگوں میں ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ آج نا ہماری ایسی بات ہوئی تو غلطی میری تھی، بعد میں مجھے شرمندگی ہوئی کہ میں نے فلاں فلاں باتیں حضرت ابوبکر حضرت عمر کو کہہ دی، تو میں نے بعد میں ان سے معذرت کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں تھے، انہوں نے میری معذرت کو قبول نہیں کیا. حضرت ابوبکر پریشانی میں ہیں اور اللہ کے نبی سے کہہ رہے کہ یا رسول اللہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ غلطی معاف کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر اللہ رب العزت تمہیں معاف کرے، تمہاری بخشش کرے. پھر تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کو، یعنی حالت صاحبہ نے بتائی، چادر کے سیٹتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ بھی شرمندگی میں ہیں. یعنی بعد میں جب انسان ٹھنڈا ہوتا ہے تو معاملات درست ہوتے ہیں. تو کہنے لگا اگرچہ حضرت ابوبکر کی یعنی غلطی ہوگی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے معافی مانگتا ہوں، یہ معاملہ ہوا. تو جب ان کو آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آئے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے جب اللہ کے نبی کے چہرے پر یہ ناگواری اور غصہ دیکھا تو میں جلدی سے اٹھ کر کہا کہ یا رسول اللہ حضرت عمر کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، میری ہی طرف سے یہ کوتاہی ہوئی تھی، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ ایک عبرت کی بات بھی ہے ہم سب کے لیے، ایک معاشرتی زندگی میں بھی. تو آپ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حل تارکو لی صاحبی، ایک روایت میں الفاظ ہیں حل تارکو لی ابا بکر. آپ نے یہ 2 مرتبہ جملہ دہرایا. اس کا مطلب تھا کیا تم آپ کے حضرت ابوبکر کے احسانات کی وجہ سے، فرمایا کہ تم میری وجہ سے یعنی میرا لحاظ کر کے، میری عزت کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف نظر نہیں کر سکتے، ان کو مطلب درگزر نہیں کر سکتے، ان سے اپنی باتوں کا رخ نہیں موڑ سکتے. یہ اس بات کا لحاظ تھا کہ اگر ان کی کوئی غلطی ہے بھی تو ان کے مقام کی وجہ سے تمہیں چاہیے کہ تم ان کے بارے میں بات نہ کرو، اگر ان کی غلطی بھی ہو تم ان سے صرف نظر کر دو. یہ ایسی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے بارے میں ارشاد نہیں فرمایا. تو یہ ان کے مقام اور مرتبے کا ایک اعتراف تھا، اور ہمارے لیے یہ ایک عبرت اور نصیحت کی بات ہے کہ جو ہم میں بڑا ہو، چاہے وہ والدین ہیں یا اسی طرح جو علم کے لحاظ سے بڑا ہے، بزرگی اور نیکی کے اور شرافت کے لحاظ سے بڑا ہے، ہمارے لیے عبرت کی بات ہے کہ چھوٹی موٹی اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اسے ذلیل اور بدنام کرنے کی بجائے، تان و تشنیع کا نشانہ بنانے کی بجائے، اس کے مقام کا لحاظ کر کے ایک آدھ غلطی کو صرف نظر کر لینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے. یہ ایک معاشرے کو بہتر بنانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی سکھایا ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان جس کی ساری زندگی شرافت، تقوی اور نیکی پر ہے، ہمارے ہاتھ میں کوئی چھوٹا سا گناہ یا برائی یا عیب اس کا آ جائے تو ہم اس کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں گلیوں میں، بازاروں میں، جلسوں میں، اور اس کو بے عزت اور رسوا کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ اس کی زندگی سارا ماضی کیسا تھا. تو یہ رویہ قطعاً درست رویہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ایک مقام، مرتبہ، شرافت، نیکی اور تقویٰ کی وجہ سے فرما رہے ہیں کہ تم میری بات کا لحاظ کر کے، میری عزت کا لحاظ کر کے ان سے صرف نظر نہیں کر سکتے. تو اگر بعد میں کوئی اٹھے اور صحابہ، انہی صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرے، زبانیں تان و تشنیع کرے، تو یہ کیسے اس انسان کو زیبا دیتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم اس سے صرف نظر کر لو. اس لحاظ سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ، سلیقہ یا سنت کہہ لیں، یہ ہمارے مد نظر رہنی چاہیے. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور خوبیاں دیکھیں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تذکرہ چل رہا تھا، صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی باتیں ہونے لگی. فرمایا کہ کچھ لوگ جو روزہ دار ہوں گے ان کے لیے ایک الگ دروازہ جنت کا ہوگا، وہاں سے گزریں گے. نمازی ہوں گے ان کے لیے جنت کا ایک الگ دروازہ ہوگا، وہاں سے گزریں گے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے ان کے لیے ایک الگ دروازہ ہوگا، وہاں سے گزریں گے. ایمان والوں کے لیے الگ ہوگا، حج کرنے والوں کے لیے الگ ہوگا، اخلاق اچھے والوں کے لیے الگ ہوگا. تو آپ نے سب نیکیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس دروازے سے فلاں فلاں انسان گزرے گا. تو اسی دوران حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے ان دروازوں کے بارے میں ایک سوال کرتے ہیں اور اچانک کہتے ہیں کہ کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا کہ جس کو اللہ رب العزت ہر دروازے سے مطلب گزرنے کی اجازت دیں گے یا شرف عطا فرمائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں،
اور ساتھ آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر مجھے امید یہ ہے کہ بلکہ یقین کا اظہار ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کی امید یقین کا اظہار ہے، آپ فرماتے ہیں کہ امید یہ ہے کہ تم انہی لوگوں میں سے ایک ہوگے جو حضرت ابو بکر کی مختلف قسم کی نیکیوں، تقوی اور للہیت کی وجہ سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے ایک موقع پر پوچھا تم میں سے آج کس نے مریض کی عیادت کی، تم میں سے آج کس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کس نے آج ایک جنازے میں، ایسے آپ نے چند نیکیوں کا نام لیا اور پوچھا کس کس نے ایسا کیا۔ آپ کے ہر سوال کے جواب میں حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج ایسا کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا۔ تو یہ مطلب ان کا اگر مقام ایسا ہے کہ وہ ایسے ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی آپ کے دوست تھے، دوستی کی وجہ سے نواز دیا، بلکہ ان کا وہ تقوی ہے، ان کی وہ نیکی ہے، دین کے لیے خدمات ہیں، ایثار اور قربانی ہے، ایمان کا وہ جذبہ ہے جس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ سب سے بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک عبرت کی چیز ہے کہ دین ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک کام کر لیں اور سمجھے بس ٹھیک ہے سارے دین پر عمل ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ فقط نماز پڑھ لی تو بس باقی سب کچھ اب معاف ہے، یا کوئی کہتا ہے والدین کی خدمت کر لیں تو باقی سب کچھ معاف ہے، چاہے ہم سائے رشتہ دار عزیز تنگ ہی رہیں۔ اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حج کر رہے ہوں بس سارے گناہ معاف ہو گئے، اور کسی نے سمجھا کہ اخلاق اچھا، عبادتوں سے بھی بری ہوں۔ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ انسان کے اندر ہر وہ خیر کی بات ہو جو اللہ اور اس کے رسول ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہر اس برائی اور گناہ سے ہم بچ جائیں جس سے اللہ اور اس کے رسول ہمیں بچانا چاہتے ہیں۔ ایک ایک نیکی یا ایک ایک گناہ چھوڑنا یہ کوئی دین اور ایمان نہیں ہے۔ پہلے کئی مرتبہ یہ بات ہوئی، اسلام کا تقاضا یہ ہے، اللہ رب العزت نے حکم یہ دیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں مکمل کے مکمل پورے کے پورے داخل ہوگے تو یہ تمہارا اصل ایمان ہے۔ یہ خوبیاں حضرت ابو بکر میں تھیں تو اللہ رب العزت نے یہ بلند مقام ان کو عطا فرمایا تھا۔ خرچ کرنے میں دیکھیں ان کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ ایک تو ہر جمعے کے روز ہر ہفتے بعد ایک غلام آزاد کرتے، کسی غریب مسکین جو اپنا فدیہ ادا نہیں کر سکتا اس کو کسی کی غلامی سے آزاد کرواتے، ان کی خاطر اپنی رقم خرچ کرتے۔ تو ایک دن ان کے والد صاحب کہنے لگے، جو کہ ابھی مسلمان نہیں تھے، یہ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے تھے، تو آپ کے والد کہنے لگے ابو بکر عقل مند انسان بنو، تم یہ کیا غریب مسکین جو تمہارے احسان کا کوئی بدلہ بھی نہیں دے سکتے، تم ان کو کیوں آزاد کرواتے ہو؟ ایسا غریب مسکین بندہ جو بعد میں مطلب تمہارے کوئی کام بھی نہ آ سکے۔ یہ وہ سوچ ہے جو ہماری بھی سوچ ہوتی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کسی پر احسان کریں، ایسا بندہ دیکھ کر کریں کہ مجھے کوئی کام پڑے تو میرے بھی کام آئے۔ تو تم عقل مند بنو، ان کے والد کہنے لگے کسی ایسے بندے پر احسان کیا کرو جو بعد میں تمہارے بھی کام آئے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مطلب لوگوں کو جو آزاد کرتا ہوں یا کسی انسان کی طرف سے فدیہ ادا کر کے اس کی آزادی کا پروانہ دلاتا ہوں تو وہ اپنے احسان کے لیے تھوڑی ہے یا اس سے بدلہ لینے کے لیے تھوڑا کرتا ہوں، یہ تو اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے، اس سے اجر کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ بات، یہ عمل ایسا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں یہ آیات بھی نازل فرمائیں، اور اکثر مفسرین کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ فرماتے ہیں جہنم سے اس انسان کو، متقی انسان کو بچایا جائے گا، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں اس لیے خرچ کرتا ہے کہ وہ تزکیہ نفس کرے، اپنے آپ کو اللہ کے ہاں پاک اور پاکیزہ بنا کر پیش کرے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہوتا کہ احسان کے بدلے کے طور پر ایسا کرتا ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، یہ اللہ رب العزت گواہی دے رہے کہ وہ تو صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی رضامندی کی تلاش میں ہے۔ تو بدلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَى، عن قریب ایسا ہوگا کہ اللہ رب العزت بھی اس کو اتنا عطا کرے گا کہ وہ بھی اللہ رب العزت کی عطا سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ اور طریقہ تھا جو ہمارے لیے بھی ایک عبرت ہے اور ان کی سنت ہے جو عمل کرنے کے لیے ہے۔ ہم کسی پر احسان کریں تو ہم ہزاروں لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر دیں، تصویریں بناتے ہیں، اس کے بارے میں خبریں چھاپتے ہیں کہ میں نے یہ کوئی اتنا بڑا اور اعلیٰ کام کر لیا کہ ساری دنیا کو بھی علم ہو۔ پھر جس انسان کے ساتھ احسان کیا زندگی میں پتہ نہیں کتنی سینکڑوں بار ہم اسے یاد بھی دلائیں گے، احسان بھی دلائیں گے، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا اور تم یہ نہیں کر سکتے میرے لیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم نے تو اپنے عمل کو ضائع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ،
بالمن والعزا، کہ اپنے صدقات اور خیرات کو احسان کر کے اور کسی بندے کے لیے تکلیف دہ بات کہہ کر اس کو ضائع نہ کرو۔ اگر کسی پر احسان کیا ہے تو احسان کرنے کے بعد بھول جاؤ، اور اگر اللہ کی خاطر کیا تو اللہ ہی سے صلے کی امید رکھو۔ یہ وہ نیکی تھی جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کا تذکرہ اپنی کتاب میں کر کے ہمیشہ کے لیے ان کی اس نیکی کو زندہ جاوید کر دیا۔